أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. درود بر فرما روائے مقتدر مصر جناب آمون ہوتب۔ او کہیے جناب آخ بہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا۔ سن رہا ہوں، کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزارسیب کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کاہنان معبد کو گندم، درہم و دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے۔
تو پھر معبد آمون کو یہ گندم بلا معاوضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کائنان معبد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر معبد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا آپ لوگ وسیع پیمانے پر گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں، جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جناب یوزارسیف کے ساتھ عدم تعاون پر اکسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں، وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے۔ لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جب کہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے عوض گندم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو 3 گنا زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور دولت و ثروت رکھتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدائے آمون کی سیم و زر سے بھری ہوئی تجوریوں کے منہ تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداؤں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجیے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معبد آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بساط بچھائی گئی ہے۔ کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے داموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس سے کئی کم قیمت پر گندم اوروں سے خرید سکتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آنکھ ماہو، آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں، اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ۔ امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفاد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا۔ عالی جناب، ان کا یہ اقدام حکومتی مفاد کے خلاف ہوگا اور اس طرح گندم کی درآمد سے تو آمون کی شکست کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ پریشان مت ہوں، میں اپنے خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ کاہنان نہیں جانتے۔ یہ لوگ جلد ہی ہم سے گندم خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چونکہ مجھے یوزارسیف اور ان کی دور اندیشی و حکمت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا میں معبد کے اقدامات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ امید کرتی ہوں کہ جناب یوزارسیف کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوں۔ آپ کے اطمینان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام ہمسائے ممالک بھی قحط سے دوچار ہیں، تو آنکھ ماہو اور کاہنان کسی بھی سرزمین سے گندم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کی خبر نہ تھی۔ کاہنوں کی شکست کے لیے تو یہ بات اچھی ہے، لیکن ان ممالک کے لوگوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے، لہٰذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کنعان کے لوگ قحط میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے۔ یہودا، دیکھو یہ اتنی سی گندم 10 خوشوں سے نکلی ہے۔ یہ گندم تو کاشت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ بنیامین، جاؤ بابا سے پوچھو کہ ساری گندم ایسی ہی ہے، آیا ہم اسے کاشت کریں یا رہنے دیں؟ ہاں، ان سے مشورہ لے لوں۔ جی اچھا، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ ہم دین حنیف ابراہیم کے پیروکار ہیں اور ہماری کتاب آسمانی صحیفہ ہے۔ دادا جان حضرت ابراہیم کون تھے؟ وہ میرے دادا تھے، خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ میرے دادا کنعان میں آنے والے پہلے شخص تھے۔ دادا جان،
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سے پہلے بھی کوئی کنعان میں آباد تھا یا یہاں رہنے والوں میں ہم لوگ ہی سب سے پہلے ہیں؟ نہیں میری جان، ہم سے پہلے بھی کنعان موجود تھا اور دوسرے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ دادا جان، ہمیں بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کنعان والے شروع ہی سے تم لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، چونکہ تم لوگ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد ہو۔ چونکہ میرا نام اسرائیل ہے، لہذا تم لوگ اور تمہارے باپ سب فرزندان اسرائیل کہلائے جاتے ہیں۔ درود بر نبی خدا۔ کیا بات ہے بنیامین؟ بابا، اس سال گندم کی فصل ایسی ہوئی ہے، اسے کاشت کریں یا نہیں؟ اگرچہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے اور کافی محنت طلب ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ابھی تو سختیوں کے کئی سال درپیش ہیں۔ جتنی ہے اسی کو کاشت کر لو اور جس قدر ممکن ہو ذخیرہ کر لو اور اسراف سے اجتناب کرو، وگرنہ یہ قحط ہم سے بہت بڑا خراج وصول کرے گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہوشوں میں دانے نہیں بھی ہوئے تو کم از کم جانوروں کے چارے کے کام ہی آ جائے گا۔ یہی اگا دو، یہی اگا دو، یہ بھی غنیمت ہے۔ ٹھیک ہے بابا۔ تیس سال ہونے کو آئے، میرے بچوں کی زندگی سے خیر برکت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی ہے۔ جب سے ان کا بھائی گم ہوا ہے، ہزار کوششوں کے باوجود بھی نان شبینہ کو محتاج رہتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ گندم کہاں ہے؟ سوائے یزار شیخ کے کسی کے پاس گندم نہیں۔ ساری گندم تو اس نے اپنے گوداموں میں بھر لی ہے۔ جانتا ہوں، میرا مطلب مصر سے باہر سے ہے، ہمسائے ممالک سے۔ مجھے بس کرت اور ہٹانے کی خبر ہے، یہ دونوں ممالک بھی قحط کا شکار ہیں۔ دوسرے ممالک میں پتہ کرواؤ، شاید وہاں سے ہی کچھ گندم کا انتظام ہو جائے۔ ٹھہرو، پہلے شہر میں اپنے آنے کی وجہ بیان کرو۔ ہمارا ملک بھی قحط زدہ ممالک میں سے ہے، پتہ چلا تھا کہ مصر میں اناج مل جائے گا، بس اسی لیے آئے ہیں، ہو سکے تو ہماری مدد کیجیے۔ کیا آپ لوگ خاوری ہیں نا؟ جی بالکل جناب۔ رکیں جب تک کہ میں آپ کے بارے میں حکم لے کے آؤں۔ ان لوگوں کو یہیں روکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب تک تقریباً 400 غلاموں کے صاحبان ناقابل برداشت اخراجات کے باعث اپنے غلاموں کو آزاد کر چکے ہیں۔ یہ غلام اب ضرورت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں گے، لہٰذا انہیں بلا معاوضہ گندم دی جانی چاہیے۔ بلا معاوضہ گندم کیوں دی جائے؟ ان سے کوئی کام کیوں نہ لے لیا جائے؟ آپ لوگوں کو گندم کی تقسیم اور گوداموں کی نگہداشت اور نگرانی کے لیے یقیناً کئی لوگ درکار ہوں گے، لہٰذا انہیں کام کے عہد گندم دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ آفرین آسناد، نہایت ہی مناسب تجویز ہے۔ مجھے جناب آخناتون اور بانو نفرت دی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے میرے لیے آپ جیسی شریک حیات کا انتخاب کیا۔
اس طرح سے افرادی قوت کی درپیش کمی کو ان غلاموں کے ذریعے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ درود بر یوزار سیف دانا و حکیم۔ درود خداوند ہو آپ پر بھی۔ عالی جناب، میں شہر کے شرقی دروازے کا پہرے دار ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو خود کو خاوری بتا رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے پوری طرح سے اطمینان کر لیں کہ کیا واقعی وہ قحط زدہ ہیں۔ قحط زدہ ممالک کے علاوہ کسی کو گندم نہ دی جائے۔ اور قحط زدہ ممالک کے ناموں کی فہرست میں آپ کو ابھی دیے دیتا ہوں۔ منافع خوروں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو صرف 1 ماہ کی گندم دی جائے، یعنی 10 پیمانے سے زیادہ گندم کسی کو نہ دی جائے، اور یہ قیمت بھی فراوانی کے زمانے کے حساب سے ہی لی جائے، اور ان کے نام اور دیگر قواعد کا اندراج کر لیا جائے تاکہ مہینے میں 1 بار سے زیادہ گندم نہ لی جا سکے، اور ان کے اسباب کی بھی اچھی طرح تلاشی لی جائے کہ کہیں اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا کوئی اور جنگی ہتھیار نہ چھپایا ہوا ہو۔ یہ ان قحط زدہ ممالک کے ناموں اور لازمی احکامات کی فہرست ہے۔ آپ کچھ تو کریے بانو، وہ لوگ معبد کو نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ گندم دینے سے پہلے بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اب تو مدت ہوئی قصر میں میرے عمل دخل پر پابندی لگا دی گئی ہے، میرے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی، اور مجھے بھی معبد کا ایک کارندہ اور طرفدار سمجھتے ہیں۔ اگر فی الحال ہمیں چند ماہ کی بھی گندم مل جائے تو کافی ہے، اگلے سال تو ہونے والی فصل سے معبد خود کفیل ہو ہی جائے گا۔ آنے والے 5 سالوں تک تو بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں، لہٰذا گندم کی پیداوار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں معلوم کیوں یوزار سیف کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو۔ ہماری امیدیں ہمیشہ آپ سے وابستہ رہی ہیں بانو۔ اس قصر آخناتون آمون ہو تب سنا تم نے؟ میرا بیٹا آمون ہو تب ہے، میں ہمیشہ اسے اسی نام سے بلاؤں گی، اور یہ مذاق خیز نام میں کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ جی بہتر، بہت بہتر، وہی آمون ہوتب۔ قصر آمون ہوتب میں صرف آپ ہی ہمیشہ ہماری پشت بنا رہی ہیں بانو۔ اب اس کڑے وقت میں آمون کے خدمتگاروں کو یوں تنہا مت چھوڑیں۔ آپ ایک بار پھر جناب آخن معافی چاہتا ہوں، جناب آمون ہوتب کے پاس جائیے، شاید معبد کی ضرورت اور گندم کا انتظام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنی سے پوری کوشش کروں گی۔ خداؤں کے غضب سے ڈرو، آمون کے قہر سے ڈرو۔ آمون ہو تب، اگر آمون نفرین کر دے تو تم اور تمہاری یہ سارے گودام جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یوزار سیف نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ہم سب کو دھوکہ دیا۔ چھوڑ دو مجھے، آمون کہیں یہ قصر ویران ہو جائے اور تم اور یوزار سیف نابود ہو جاؤ۔ چھوڑو مجھے مخو، چھوڑو مجھے، اس سے زیادہ آمون کو غضبناک مت کرو۔ بانو جی بہت غصے میں ہیں، یقیناً معبد کی جانب سے کوئی ناگوار بات سنی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً انہیں کاہنوں کی ناکامی کی خبر ملی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہیں گندم کی دستیابی میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ جب کبھی میں آپ کے ایمان کے متعلق تردد کا شکار ہونے لگتا ہوں تو آپ اور آپ کے خدا کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنے خدا سے بہت نزدیکی رابطہ ہے۔ ہم اب تک خدا یکتا کے مقابل آمون کی شکست کا بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ یقیناً گندم کی خریداری کے سلسلے میں آنکھ ماہو کا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ان کی شکست کا ثبوت ہے۔ آرزو یہ ہے کہ آئین یکتا پرستی کا مصر کے سرکاری آئین کے طور پر اعلان کروں اور شرک و بت پرستی کی بساط کو لپیٹ کر رکھوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ بس اس وقت تک اور صبر کر لیجیے کہ جب تک معبد آمون کے خزانے کم اور لوگوں پر آمون اور دیگر خداؤں کے عیوب زیادہ ظاہر ہو جائیں۔ یعنی وہ دن بھی آئے گا کہ جب کئی ہزار سالہ اس جھوٹے
और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफी होगा कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाए। बहुत खूब। हरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए, और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कैद साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकें ले जाएं और इसके इवज टिफ्ट के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजासीफ और आखनतून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। 1 पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवांश के लिए। तुम पहले कनीज थी। 10 पैमाने, ये लो। 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून का ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आप तो इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से
एक दाना भी जाया तो ना एक सिक्के में हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुए हदियों नजराने हैं। हाँ सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 जल्दी वापस रखो, आकर दोबारा जल्दी जाना है। इधर रखो। हाँ तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफ़ा, क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कस्र के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आज़ाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछे तो मैं अब भी आपकी खातमा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नजदीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कस्र का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूज़ारसिफ मेम्फिस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाज़े सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूज़ारसिफ इसी रास्ते से मेम्फिस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूज़ारसिफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो, और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूज़ारसिफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूज़ारसिफ को देखने के लिए इन ज़ाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं। क्या बात है अली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है। हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं?
ایک خاتون جو ملتجی انداز میں اپنے پورے وجود سے مجھے یوسف کے نام سے پکار رہی تھی. کافی مانوس آواز تھی. دیکھنا تھا تمہیں وہ دکھائی دے رہی ہے؟ کسی کو بھی ڈھونڈنا بیسور ہے. آپ کے اتنے سارے چاہنے والوں میں کسی ایک کو ڈھونڈنا، وہ بھی محض آواز کی بنیاد پر، ناممکن ہے. حرکت کریں. کاما، والد کا نام فاطمہ. تو آپ لوگ آزاد ہو گئے؟ آپ لوگ ایک ماہ کی گندم بلا معاوضہ لے جا سکتے ہیں. 10 پیمانے. آگے آؤ. بینی، والد کا نام بینگی. اچھا، تو یہ تمہاری آزادی کی سند ہے. آپ بھی ایک ماہ کی گندم مفت حاصل کر سکتی ہیں. 10 پیمانے. اگلا شخص. یہ تمہارے 20 پیمانے گندم. جاؤ. پتہ نہیں کیوں میں انہیں بھلا نہیں پا رہی ہوں. اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. زلیخا سے پہلے ان کی ہوس پرستی پر مجھے بڑا ہی غصہ آتا تھا، لیکن اب مجھے ان سے اپنائیت سی ہو چکی ہے. وہ نہایت ہی قابل رحم ہو چکی ہیں. ارے ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پتہ نہیں، ہمارا تو یہاں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. اتنے سالوں تک کہیں بھی گئے واپس یہاں آنے کی عادت سی ہو گئی ہے. اگر ابھی بانو زلیخا ہمیں دیکھ لیں تو کہیں گی کیوں پھر آ گئے تم لوگ یہاں. کیا خیال ہے تھوڑی سی گندم بانو کو نہ دے دیں؟ ہاں دے دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بانو تو گندم لینے کے لیے کبھی نہیں جائیں گی. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں بھوک سے مر ہی نہ جائیں. ہاں چلو چلو. کیا مطلب؟ بانو زلیخا گھر پر نہیں ہے کیا؟ پتہ نہیں، شاید قصر کے اندر ہوں. بانو زلیخا. بانو زلیخا. بانو زلیخا. بانو.
बानो, बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। ताजा रोटी की खुशबू, कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो। खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक नजर बानो को देखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक किसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। तो देखा उन्हें? हाँ, देखा। खूब जी भर के देखा। कितना ही युज़ारसीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बीनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले
यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54 कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं।